اپنے دین میں، اپنے مذہب میں، اپنی زیارتوں میں، اپنے قبرستانوں میں، اپنی مسجدوں میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے۔ تو آج بھی ہندوستان کے مسلمانوں کو جموں کشمیر سے اسی روشنی کی کرن کی امید تھی۔ وہ کیا تھی؟ ہم تو اپوزیشن میں ہیں، میں تو بولتی رہتی ہوں، میں تو آواز اٹھاتی ہی رہتی ہوں، مگر جب کوئی کسی سرکار کو ووٹ ملے، 50 سیٹیں ہیں اس کے پاس، اور فاروق صاحب جیسا قدامت لیڈر ہو، تو لوگوں کو یہ تھا کہ جو ہمارے مسلمان بھائی ہیں ملک میں، کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے پر جموں کشمیر تو ہے نا، وہاں کے مسلمان جو یہاں کی لیڈرشپ ہے وہ ہمارے پیچھے ہے نا۔ مگر کیا کیا انہوں نے؟ ہمارے لوگوں نے ریزولوشن لایا کہ ہم نہیں مانتے اس کو، اور ڈرامہ ہوا اسمبلی میں، چلاتے رہے، ارے نیشنل کانفرنس والوں آپ تو اکثریت میں ہو۔ یہ تو عمر صاحب اور اسپیکر نے رات کو ہی فیصلہ کیا تھا کہ ریزولوشن نہیں پاس ہونے دینا، اور کیا یہ پورے ملک کا حال ہے، امیر امیر ہوتا جا رہا ہے، غریب غریب ہوتا جا رہا ہے۔ اب کیا کرے وہ سرکار جس نے کہا تھا ہم 2 کروڑ نوکریاں ہر سال دیں گے، کیا کریں گے؟ کہا تھا مہنگائی ختم کریں گے، کچھ بھی نہیں بلکہ مہنگائی بڑھ گئی۔ اب اس نے کیا کیا؟ اس نے کہا یہ جو نوجوان ہیں کروڑوں کی تعداد میں، یہ جو غریب ہیں کروڑوں کی تعداد میں، ان کو میں کیا جواب دوں؟ تو ان کو ایسا کرو، ان کو بولو بے روزگاری تمہاری دور ہو جائے گی، غریبی تمہاری دور ہو جائے گی، تمہارا سب سے بڑا دشمن جو ہے مسلمان ہے نا، اس کو مارو، اس کے گھر میں دیکھو کیا پکا ہے، اس کی مسجد توڑو، اس کے گھر کو توڑو، اس کے دکان کو توڑو، اور جب اس سے بھی دل نہیں بھرا تو کہا اس کے پاس ایک چیز بچی ہے، وہ بچا ہے اس کا وقف، جو اللہ تعالیٰ کی راستے میں ہم وقف کر دیتے ہیں، جس سے ہمارے مدرسے چلتے ہیں، جس سے ہمارے مسجدیں ہیں، ہماری زیارتیں۔ آپ دیکھیے نا اجمیر شریف، اس کو بھی کہتے ہیں یہ ہمارا ہے۔ ابھی کچھ دن پہلے ناسک میں ایک درگاہ تھی، اس کو کافی حصے کو توڑ دیا، وہ عدالت میں گئے تھے، عدالت نے کوئی کارروائی نہیں کی، پھر جا کے سپریم کورٹ گئے تو سپریم کورٹ نے روک لگائی، مگر پھر روک کیا لگانی تھی؟ اس کو تو زیارت کا درگاہ کا تو حصہ توڑ دیا تھا۔ تو یہ حالات ہیں اس وقت ملک کے۔ جب جموں کشمیر نے ایک مسلم میجارٹی اسٹیٹ نے ہندوستان کا ہاتھ تھاما تھا، تو اس ہندوستان کا ہاتھ تھاما تھا جہاں پر رام للا کے کپڑے مسلمان بنتا ہے، مسلمان درزی سلتا ہے، جہاں پر گنیش جی کی مورتی مسلمان بناتا ہے اور ہندو پوجا کرتا ہے، اس ہندوستان کے ساتھ، گاندھی کے ہندوستان کے ساتھ جموں کشمیر کے مسلمانوں نے اپنے ہندو سکھ بدھسٹ بھائیوں کے ساتھ ہاتھ ملایا تھا۔ مگر آج وہ ہندوستان پورا بدل رہا ہے، وہاں پر مسلمانوں کا جینا حرام کیا جا رہا ہے، اور ہمارا کیا فرض ہے ایز اے مسلم میجارٹی اسٹیٹ؟ ہمارا فرض کیا بنتا ہے؟ کیونکہ ہم یہاں اکثریت میں ہیں، میں کبھی کبھی میری روح کانپتی ہے جب میں سوچتی ہوں ہم اکثریت میں ہو کے ہمارے ساتھ بھی اتنی دباؤ ہے، تکلیف ہے۔ جو مسلمان ملک کے اندر اکثریت میں نہیں اقلیت میں ہیں، 2 مسلمان گھر ہیں ارد گرد سارے نان مسلم ہیں، ان کو کتنا ڈر لگتا ہوگا اس ماحول میں؟ پہلے نہیں، پہلے پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، مجھے جتنی عید کی خوشی ہوتی تھی اتنی ہولی کی بھی خوشی ہوتی تھی، کیا ہولی منانے جانا ہے فرینڈس کے گھر۔ مگر میں سوچتی ہوں مسلمانوں پہ کیا گزرتی ہوگی، وہ جو ملک کے اندر رہتے ہوں گے، جن کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں، اگر کوئی ورنڈے پہ اب نماز پڑھتا ہے، زور سے اللہ اکبر بولتا ہے تو پولیس پہنچ جاتی ہے۔ جب سے وقت بل پاس ہوا ہے ہمارے کئی مدرسے توڑے گئے، کئی مسجدیں جو 100 سال پرانی تھی اس پہ حملہ کیا گیا، درگاہیں کی دیواریں توڑ دی گئی، ان کے حصے توڑ دی گئے۔ تو یہ حال ہے ہمارے اس وقت مسلمان بھائیوں کا۔ اب ان کے لیے جیسے گاندھی جی نے کہا تھا، جب 47 میں بٹوارا ہو رہا تھا تو سب ایک دوسرے کو قتل کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا مجھے کشمیر سے، جموں سے نہیں، جموں میں اس وقت حالات کافی خراب ہو گئے تھے، میں اس میں نہیں جانا چاہتی، کہا تھا مجھے کشمیر سے
ایک روشنی کی کرن نظر آ رہی ہے, کیونکہ وہاں جو ہمارے ہندو سکھ کشمیری پنڈت بھائی, ان کو کسی نے نہیں چھیڑا. کیا بی جے پی بل پاس کرنے کے بعد کہیں نہیں گئی, وہ کسی بی جے پی اسٹیٹ میں نہیں گئی, وہ بلڈوزر بابا کے اسٹیٹ میں نہیں گئی, وہ مدھیہ پردیش میں نہیں گئی جہاں ان کی سرکار ہے, وہ جموں کشمیر جان بوجھ کے آیا. کیوں؟ کیونکہ جموں کشمیر میں ہمارے فاروق عبداللہ صاحب قداور لیڈر اپنے بیٹے وزیر اعلیٰ کو لے کے ٹولپ گارڈن میں اس منسٹر کا استقبال کر رہے تھے جس نے یہ بل اسمبلی میں پیش کیا. ان کو کیا ضرورت تھی یہاں آنے کی؟ ضرورت یہ تھی کہ ہندوستان کے مسلمانوں کو بتانا, دیکھو یہ جموں کشمیر جو مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے, وہاں کا وزیر اعلیٰ اور اس کا باپ شیخ صاحب کا لڑکا ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, تم کس کھیت کی مولی ہو, تم پروٹیسٹ کرتے ہو. یہ اس وقت میرا سر شرم سے جھک گیا, کیونکہ میں واقعی بہت کوشش بھی کی. میں نے جب میں نے پی ایچ ڈی بنایا, میں نے کہا اگر ہم اکٹھے رہیں گے تو ہم جموں کشمیر کے مفادات کی رکھوالی کر سکتے ہیں. اس کا کیا ہوا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں ہے. پھر میں نے دوبارہ کوشش کی, جس کے لیے میرے ورکر بڑے ناراض ہو گئے کہ آپ جی نیشنل کانفرنس کی افطار میں کیوں گئی تھی, وہ آپ کے ہاں کیوں آئے. مگر میں چاہتی تھی کہ اس وقت ہمارے ریاست میں اور ملک میں خاص کر جو مائنورٹیز مسلمان ہیں مصیبت میں ہیں, ان کو ایک پیغام ملنا چاہیے. جموں کشمیر میں محبوب مفتی فاروق عبداللہ صاحب ایک ہی ساتھ کھڑے ہیں, یہ ہماری بات مل کے کریں گے. مگر جو ہوا, جو ہم نے ٹیولپ گارڈن میں دیکھا, اس سے دل خراب ہو گیا. تو اب میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہم سیکولر ہیں. اگر ہم سیکولر نہیں ہوتے جموں کشمیر کا مسلمان, تو وہ پاکستان کے ساتھ چلا جاتا مذہب کی بنیاد پہ. ہم نے ہندوستان کے ساتھ ہاتھ ملایا کیونکہ ہم سیکولر ہیں. ہندوستان اس لیے سیکولر ہے کیونکہ ہندوستان کا میجورٹی ہندو سیکولر ہے. مگر ہم بحیثیت مسلمان, محبوبہ مفتی, مجھے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہوئے مذہب کے ساتھ جوڑتے ہوئے فخر ہوتا ہے, شرم نہیں آتی. کئی لوگوں کو شرم آتی ہے. ہم اپنے دین میں, اپنے مذہب میں, اپنی زیارتوں میں, اپنے قبرستانوں میں, اپنی مسجدوں میں مداخلت برداشت نہیں کریں گے. اس کے لیے ہم سب کو ایک ساتھ ہونا ہے. ہم نے کوئی خدا نہ خواستہ پتھر نہیں اٹھانے, ڈنڈے نہیں اٹھانے, بلکہ بڑے پرامن طریقے سے اپنی بات کہی, جیسے میں یہاں پر کہہ رہی ہوں, آپ نے کہہ رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں. آپ لوگوں کو سوچنا سمجھنا ہے. ہم ایک مسلم میجورٹی اسٹیٹ ہے, ہمیں اس بات